اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی فعل کے مختلف ابواب کے مطالعے کے سلسلے میں باب تفاعل کی 6 خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو عربی کا فعل ثلاثی مجرد ہوتا ہے اس کے ماضی کا صیغہ ہوتا ہے فعلا، مضارع کا یفعلو، اس میں فاعل فاعلن کے وزن پہ ہوتا ہے، اس میں مفعول مفعولن کے وزن پہ، اور مصدر فعلن فعالن یا فعلن کے وزن پہ بھی آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے باب مفاعلہ کا مطالعہ کیا اور اس کا فعل ماضی کا صیغہ تھا فعلا، مضارع کا یفعلو، اور اب جو باب تفاعل ہے اس کا ماضی کا صیغہ ہے تفاعلا اور مضارع کا یتفاعلو۔ یعنی باب مفاعلہ کا جو صیغہ فعلا تھا اس سے پہلے اگر تا لگا دیا جائے تو پھر یہ تفاعلا صیغہ بن جاتا ہے ماضی کا باب تفاعل میں۔ تو اگر فعل ثلاثی مجرد سے موازنہ کیا جائے تو فعلا کے مقابلے میں تفاعلا میں ایک تو تا ہے اور دوسرا فا کے بعد الف ہے، تو یہ تا لگنے کی اور الف لگنے کی وجہ سے کچھ معنی میں تبدیلی آتی ہے، وہ ہم دیکھیں گے کہ معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ سب سے پہلی جو خصوصیت ہے باب تفاعل کی وہ ہے تشارک، یعنی کسی کام میں باہم شریک ہونا، یعنی میوچل پارٹیسپیشن، ایسوسیشن یا ریسیپروسٹی۔ اس کی ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد یا چیزوں کا کسی کام میں باہم شریک ہونا، ایسے کہ دونوں کے کام کا تعلق بھی باہمی ہو، یعنی two or more than two persons or things participating in mutual action with all participants considered acting as subjects and objects at the same time۔ اچھا، باب مفاعلہ سے ہم باب تفاعل کا تھوڑا موازنہ کر کے دیکھتے ہیں۔ باب مفاعلہ میں ایک فعل ہے قاتلا، اور اگر کہا جائے قاتلا نجیب سمیر تو اس کا مطلب ہوگا نجیب نے سمیر سے لڑائی کی۔ اب اس میں نجیب جو ہے اس کے آخر میں دیکھیں تو تنوین ہے پیش والی، نجیب بن ہے، اور سمیرن میں آخر میں دو زبر ہیں، تو جو دو پیش ہوتی ہیں آخر میں وہ اس بات کی کافی ہے کہ یہ فاعل ہے، اور سمیرن جو ہے اس کے آگے دو زبر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول ہے۔ تو قاتل نجیبن، سمیرن میں نجیب فاعل ہے اور سمیر مفعول ہے لفظاً، اگرچہ لفظاً جو ہے وہ نجیب فاعل ہے اور سمیر مفعول ہے، لیکن مانن جو ہے وہ دونوں فاعل بھی ہیں اور مفعول بھی ہیں۔ اب اگر باب تفاعل میں اگر ہم دیکھیں ایک مثال، تشاتما زید حمید، زید اور حمید نے آپس میں گالی گلوچ کی۔ اب اس جملے میں زیدن یہ بھی فاعل ہے، حمیدن یہ بھی فاعل ہے، تو یہاں اس جملے میں دونوں لفظاً فاعل ہیں، مفعول نہیں ہے لفظاً۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باب مفاعلہ میں ایک لفظاً فاعل ہے اور دوسرا لفظاً مفعول ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کام میں اگرچہ شراکت داری ہے لیکن اس میں ایک جو فاعل ہے وہ اس کا پلڑا بھاری ہے یا وہ پری ڈومیننٹ ہے، لیکن باب تفاعل میں دونوں کام میں برابر کے شریک ہیں، تو دونوں برابر کے فاعل ہیں لفظاً، نہ صرف مانن وہ فاعل ہیں بلکہ لفظاً بھی فاعل ہیں۔ اسی طرح تضاربا خالد و عابد، خالد اور عابد نے باہم مار پیٹ کی، اس میں خالد اور عابد دونوں لفظاً فاعل ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باب مفاعلہ اور باب تفاعل دونوں میں باہم شریک ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ باب مفاعلہ میں اگر ایک سے زیادہ فاعل ہوں تو ایک لفظاً فاعل ہوتا ہے، دوسرا لفظاً مفعول ہوتا ہے، اور فعل میں یا کام میں ایک کا رول پری ڈومیننٹ ہوتا ہے، دوسرے کا تھوڑا سا اس سے کم رول ہے۔ لیکن باب تفاعل میں دونوں لفظاً فاعل ہیں،
دونوں پارٹیز جو ایک کام میں شریک ہیں وہ لفظاً بھی فاعل ہوتی ہیں، مانن بھی فاعل ہوتی ہیں، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کام میں برابر کے شریک ہیں۔ ایک اور مثال اگر لیں ہم، جازبا زیدن بکرن صوبان، تو اس جملے میں زید جو ہے وہ فاعل ہے، بکر اور صوب یہ دو مفعول ہیں، تو ایک فاعل ہے، دو مفعول ہیں۔ اور اگر کہا جائے تجازبا زیدن بکرن صوبن، تو اس جملے میں زیدن اور بکرن دونوں فاعل ہیں اور صوبن جو ہے یہ مفعول ہے۔ تو اگر کسی جملے میں ایک سے زیادہ فاعل ہوں تو پھر باب تفاعل استعمال ہوتا ہے، اور اگر ایک جملے میں شراکت ہو لیکن مفعول ایک سے زیادہ ہوں تو پھر اس میں باب مفاعلہ استعمال ہوتا ہے۔ تو باب مفاعلہ اور تفاعل دونوں میں شراکت ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے۔ تشارک کی ایک قسم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد یا چیزیں کسی کام میں باہم شریک ہیں، لیکن دونوں کے کام کا تعلق کسی تیسری چیز سے ہے۔ جیسے اگر ایک جملہ ہو ترافع شیئن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ان دونوں نے باہم مل کر کسی چیز کو اٹھایا۔ تو اگرچہ دونوں آپس میں ایک کام میں شریک ہیں، لیکن ان کی شراکت کا تعلق کسی تیسری چیز سے ہے، ایک دوسرے سے نہیں ہے، ایک تیسری چیز سے ہے جس کو وہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، جب پچھلی مثال میں ہم دیکھا تھا کہ باہم گالی گلوچ، تو گالی گلوچ کا تعلق ایک دوسرے سے تھا، لیکن یہاں اٹھانے کا تعلق جو ہے وہ ایک تیسری چیز سے ہے جس کو وہ مل کر اٹھا رہے ہیں۔ تو تشارک جو ہے یا باہمی شراکت وہ باہمی ہے، لیکن وہ شراکت شراکت کا تعلق کسی تیسری شے سے ہے۔ تشارک کے معنی میں بعض اوقات جو ریسیپروسٹی ہے، یعنی جو جوابی عمل ہے یا جوابی فعل ہے کہ ایک نے کام کیا دوسرے نے بدلے میں واپس جوابی کام بھی کیا، اس کا عنصر بعض اوقات نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو جو باب مفاعلہ تھا، فاعلہ جس کا ماضی تھا، اس میں بھی ریسیپروسٹی ہوتی ہے اور تفاعلہ میں بھی ریسیپروسٹی ہوتی ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو باب مفاعلہ ہے فاعلہ کے وزن پہ، اس میں پاسبل ریسیپروسٹی ہے، جبکہ تفاعلہ میں نیسیسری ریسیپروسٹی ہے، یعنی وہاں تو امکان ہے ریسیپروسٹی کا کہ ایک جو ہے وہ دوسرے پہ عمل کر رہا ہے، دوسرا امکان ہے کہ وہ بھی واپس ایسا کرے، لیکن باب تفاعل میں امکان کی بجائے یہاں لازم ہے کہ دونوں آپس میں جو ایک عمل کو ریسیپروکیٹ کریں، یعنی ایک کرے تو دوسرا بدلے میں وہ بھی ویسا ہی عمل کرے۔ تو ریسیپروسٹی، اس کی مثال ہے تعاون الناس، جس کا معنی ہے لوگوں نے باہم ایک دوسرے کی مدد کی، یعنی ایک نے دوسرے کی مدد کی تو دوسرے نے بھی نیسیسریلی لازمی پہلے کی مدد کی۔ تو تعاون کہتے ہیں امداد باہمی کو کسی واسطے کے بغیر فرد کا جماعت سے یا جماعت کا فرد سے یا فرد کا فرد سے اس طرح کے عمل جس میں ایک دوسرے کا مفاد ملحوظ ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ جو ریسیپروسٹی کا آئیڈیا ہے وہ دو اشیاء کی بجائے کسی ایک اشیاء کے اپنے اجزاء کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جیسے اگر کہا جائے تماسا کا، تو اس کا معنی ہے اس شے کے اجزاء باہم مضبوطی سے جڑے رہے۔ تو یہ دو شیوں میں آپس میں ریسیپروسٹی نہیں ہے، شے ایک ہی ہے لیکن اس کے اجزاء ہیں، ان اجزاء کی آپس میں باہم جو ہے وہ ایک ریسیپروسٹی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سٹرینتھن کر رہا ہے۔ تو تماسک ہوتا ہے حصی یا معنوی طور پہ کسی چیز کے اجزاء کا باہمی ارتباط، باہمی ربط، جوڑ، جماؤ، یکجہتی یا اتحاد۔ تو تشارک میوچل پارٹیسپیشن، ایسوسیشن یا ریسیپروسٹی ہے، لیکن اس میں بعض اوقات ریسیپروسٹی کا جو عنصر ہے وہ معنی میں غالب ہوتا ہے، ریسیپروسٹی کا لازم جو نیسیسری ریسیپروسٹی ہوتی ہے۔ تشارک کا جو ترجمہ ہے عام طور پہ وہ دیکھا جائے تو ہمیں ملتا ہے باہم کے الفاظ میں، یا باہمی، یا آپس، یا ایک دوسرے میں۔ جیسے اگر ہم کچھ قرآن مجید سے مثالیں لیں باب تفاعل کی، تو ان میں سے ایک مثال ہے وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ،
اور گواہ بنا لیا کرو جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو. تو بے جو ہوتی ہے وہ خرید و فروخت ہوتی ہے. تو تبا یا تم آپس میں خرید و فروخت کرو. تو یہ جو تا ہے اس کا ترجمہ یہاں آپس میں ہو گیا. اسی طرح ایک جگہ ہے مالکم لا تناصرون، کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. تناصرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، لا تناصرون تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے. تو یہاں جو تا ہے وہ ایک دوسرے کے معنوں میں آ رہا ہے، میوچول. اس طرح تواصو بالصبر کا معنی ہے وہ ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے، یا باہم ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے. تو تواصو میں جو تا ہے یہ اس کا معنی ہو گیا ایک دوسرے کو. اسی طرح فتنازعوا امرہم بینہم، پس وہ اپنے معاملے میں ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے. تنازعوا وہ آپس میں جھگڑ پڑے. تو یہ آپس میں جو ہے یہ معنی ہو گیا، یہ جو تا ہے اس کا معنی ہو گیا. اسی طرح وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں ایک دوسرے کو وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے. تواعدتم تم وعدہ کر لیتے آپس میں. یہ جو وعدتم سے پہلے جو تا ہے یہ آپس میں کا معنی دے رہا ہے، یہ باب تفاعل کا تا ہے. اس طرح کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو نہیں روکا کرتے تھے. لا یتناہون وہ نہیں روکتے. یہ جو آگے نا کانو لا یتناہون، تو کانو کی وجہ سے یہ ماضی استمراری بن گیا کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں روکا کرتے تھے. تو یتناہون میں جو تا ہے وہ ایک دوسرے کا معنی دے رہی ہے. اس طرح وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے. تو یتحاجون میں جو تا ہے یہ باہم کا معنی دے رہی ہے. یتحاجون وہ جھگڑیں گے باہم. اس طرح ایک جگہ ہے لا تحاضون علی طعام المسکین، کہ نہ ہی تم ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو مسکینوں کی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے یا ان کے کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے. تو تحاضون میں جو تا ہے اس کا معنی ہو رہا ہے ایک دوسرے کو. تو تحاضون تم ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، لا تحاضون تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے. تو یہاں تا جو ہے وہ باہم یا آپس یا ایک دوسرے کے معنی میں آ رہا ہے. کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں. یتخافتون بینہم وہ ایک دوسرے سے آپس میں چپ کے باتیں کرتے ہوں گے. یتخافون میں جو تا ہے وہ ایک دوسرے کا معنی دے رہی ہے. اسی طرح وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک جان لے لی تو اس میں باہم جگڑنے اور ایک دوسرے پر ڈالنے لگے. یہ جو فَادَّارَأْتُمْ میں ادَّرَأْتُمْ ہے یہ اصل میں تَدَارَأْتُمْ تھا. یہ جو تا ہے وہ اس میں مدغم ہو گئی ہے. تو یہاں بھی ایک دوسرے پر ڈالنا یا باہم جھگڑنا یا باہم جھگڑ کے ایک دوسرے پہ ڈالنے کے معنی جو ہے وہ تا کی وجہ سے آیا ہے، جو باب تفعال کی تا ہے جو کہ ادَّرَأْتُمْ کی دال میں مدغم ہو گئی ہے. اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو. تداینتم میں جو تا ہے تا کا معنی ہے آپس میں. داینتم تم لین دین کرو، تو جو تم آپس میں لین دین کرو کسی خاص مقررہ مدت کے لیے تو اسے لکھ لیا کرو. اس طرح ایک جگہ ہے فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں گروہوں کا آپس میں آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. تو ترا آپس میں آمنا سامنا، تو تا جو ہے آپس کا معنی دے رہی ہے. اس طرح فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ،
اگر وہ اسے طلاق دے دے تو دونوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ دو آپس میں رجوع کر لیں. یتراجعا، وہ دو آپس میں رجوع کر لیں. تا کا مطلب ہے آپس میں، تراجع کہ اگر میاں بیوی طلاق کے بعد آپس میں رجوع کرنا چاہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ایک جگہ ہے کہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو جب وہ شرعی دستور کے مطابق یا بالمعروف باہم رضامند ہو جائیں. تو ترازو کا مطلب ہے وہ باہم رضامند ہو گئے. تو اذا ترازو جب وہ باہم رضامند ہو جائیں آپس میں، تو تا جو ہے یہ بھی آپس میں کا معنی دے رہی ہے. اسی طرح ہے اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں. تو یتساءلون میں جو تا ہے یہ آپس میں کا معنی دے رہی ہے. اس طرح وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے ہیں. تو یتغامزون وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ بازی کرتے ہیں. اذا مروا بہم یتغامزون، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارہ بازی کرتے تھے. اس طرح تظاہرون علیہم، تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف. علیہم ان کے خلاف، تظاہرون تم آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. تا جو ہے آپس میں کا معنی دے رہی ہے. اس طرح ایک جگہ ہے فتشابہ الخلق علیہم، سو باہم ملتی جلتی ہو گئی یا مشابہ ہو گئی تمام خلق ان پر. تو باہم متشابہ ہو جانا یا ملتا جلتا ایک جیسا لگنا، اس کے لیے تشابہ کا لفظ آیا ہے. تا جو ہے باہم آپس میں. اس طرح ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تعارفو ایک دوسرے کو پہچان سکو. یہ تا جو ہے اس کا معنی یہاں ہو رہا ہے ایک دوسرے کو. اس طرح ایک جگہ ہے وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم باہم دشواری محسوس کرو یا آپس میں، تا کا معنی یہاں باہم یا آپس میں ہے. اس طرح ایک جگہ ہے قالو تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھا کر عہد کرو. تقاسموا آپس میں قسم کھاؤ. اسی طرح ہے کہ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، سو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم ملامت کرنے لگے. یتلاومون ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. تو تا کا معنی یہاں ایک دوسرے آ رہا ہے. اس طرح ایک جگہ ہے فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، وہ ساری تنبیہات، یہ جو نظر جو وارننگز ان کو دی جاتی تھی، وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باہم جھگڑتے رہے. تمارو مشکوک سمجھ کر وہ باہم جھگڑتے رہے. تمارو. اس طرح ایک جگہ ہے والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں تو ایک گردن یعنی غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں. تو یتماسا میں جو تا ہے یہ معنی دے رہی ہے ایک دوسرے کو مس کرنا، اور تماسا ایک دوسرے کو مس کرنا. اسی طرح ہے ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو. تنابزو میں جو تا ہے وہ ایک دوسرے کا معنی دے رہی ہے. ولا تنازعوا، اور مت آپس میں جھگڑا کرو. تو جو نون زال عین جو ہے یہ مادہ ہے تنازعوا کا، تو جو نزاع ہے جو لڑائی ہے تنازعوا یہ آپس میں نہیں ہونی چاہیے. تا آپس میں کا معنی دے رہا ہے یہاں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کرو. تو تناجیتم میں جو تا ہے یہ آپس کا معنی دے رہی ہے. تو وربل نون یا مصدر کی کچھ ایگزامپلز ہم باب تفاعل میں لے لیتے ہیں.
ایک جگہ قرآن مجید میں ہے تخاصمو اہل النار، اہل جہنم کا آپس میں جھگڑنا. تو آپس میں جھگڑنا اس کی عربی ہے تخاصم، باب تفاعل پہ. اس طرح آپس کی جو گفتگو ہے اس کو عربی میں ایک جگہ کہا گیا تحاور، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی آپس کی گفتگو سن رہا تھا. تو تحاور ہوگی آپس کی گفتگو، اس میں تا جو ہے آپس کا معنی دے رہا ہے. اسی طرح فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور باہمی مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. تو تراز ہو گیا باہمی رضامندی، اس کا تا جو ہے وہ باہمی کا معنی دے رہا ہے، میوچل، اور تشاور کا تا جو ہے وہ دے رہا ہے باہمی مشورے کا معنی. اس طرح ایک جگہ ہے ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تم خدائے رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی باہمی بے ضابطگی یا عدم تناسب نہیں دیکھو گے، کوئی انکانگرویٹی اور کوئی ڈسکارڈنس نہیں ہوگی. تفاوت جو ہے باب تفاعل پہ ہے، آپس میں بے ضابطگی نہیں ہوگی. جو جتنی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں ان میں باہمی ایک ربط ہے، تو باہمی ربط کا نہ ہونا اس کے لیے تفاوت الفاظ ہیں. اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ یا قومی انی اخاف علیکم یوم التناد، اور اے قوم میں تمہارے بارے میں باہمی فریاد و پکار کے دن سے ڈر رہا ہوں. یعنی ایک ایسا دن ہے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے. تو تناد کا مطلب ایک دوسرے کو ندا دینا یا ایک دوسرے کو پکارنا. باب تفاعل کا ایک معنی تشارک ہم نے دیکھ لیا. اب اگلا جو معنی ہے وہ ہے وہ انڈیکیشن ہے ریفلیکسو انڈیکیشن، یعنی کسی کام کا خود سے یا خود پر یا خود کے لیے اطلاق. یعنی انڈیکیٹس باب تفاعل جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے این ایکٹ ڈن بائی ون سیلف اور آن ون سیلف اور ٹو ون سیلف یا فار ون سیلف، اور اسٹیٹ اور ایٹریبیوٹ اٹینڈ بائی ون سیلف. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ تبارک اللہ، تبارک اللہ، اللہ بہت بابرکت ہے. تو اللہ جو ہے وہ بذات خود یا فی ذات ہی خود سے ہی بابرکت ہے، اس کو کسی دوسرے نے بابرکت نہیں بنایا. تو یہاں جو تا ہے یہ خود سے ایک جو کام ہوتا ہے یا بذات خود یا فی ذات ہی ہوتا ہے، اس خود کے معنی میں یہاں پہ تا آیا ہے. تبارک اللہ، اللہ ہیز میڈ ہمسیلف یا اللہ از بائی ہمسیلف اور تھرو ہمسیلف بلیسڈ اور پرفیکٹ ابو آل. اللہ خود ہی یا خود سے ہی، از خود یا بذات خود، فی ذات ہی بہت بابرکت ہے، اس کو کسی دوسرے نے بابرکت نہیں بنایا. اس طریقے سے تعالی اللہ، اللہ بذات خود یا از خود یا فی ذات ہی بہت ہی بلند و برتر ہے. اللہ ہیز میڈ ہمسیلف اور از بائی ہمسیلف اور تھرو ہمسیلف ایگزالٹڈ ابو آل. تعظم الامر، معاملہ بذات خود یا خود بڑی اہمیت اختیار کر گیا. the matter made itself become of great significance اور the matter was of great significance. تو یہاں پہ تفاعل کی جو تا ہے وہ ریفلیکسو معنی دے رہی ہے، خود پہ کسی چیز کا اطلاق ہونا. یہاں شراکت کے یا مشارکت کے یا تشارک کے معنی نہیں آ رہے. اسی طرح ایک اور مثال ہے یتوارا من القوم، وہ اپنے آپ کو چھپائے پھرتا ہے لوگوں سے. اپنے آپ کو چھپانے کے لیے توارا کا لفظ آیا ہے باب تفاعل سے، اور کسی دوسری چیز کو چھپانا ایک کا، اس کے لیے جو ہے وہ باب مفاعلات ہے. جیسے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، بے شک ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے. یہاں لباس چھپا رہا ہے شرمگاہوں کو، اور توارا میں یہ ہے اپنے آپ کو چھپایا جا رہا ہے. اس طریقے سے فنادوا صاحبہم فتعاطی، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے خود کو جرأت دلا کر آگے بڑھایا اور ایک شے کو پکڑ لیا. تو یا خود کے معنی میں یا جو ایکشن جو ہے وہ خود پر یا خود سے یا خود کے لیے ہو، اس کے لیے باب تفاعل کی تا جو ہے وہ بھی بعض اوقات عکاسی کرتی ہے.
اس طریقے سے ایک قرآن مجید میں ایک جگہ ہے یریدونا ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے لیے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں. تو یتحاکموا اپنے لیے کوئی کسی کو حکم مقرر کر لینا یا اپنے لیے کسی سے فیصلہ لینا. تو یہاں بھی تا جو ہے اپنے لیے کے معنی میں آ سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثقلتم الی الارض. اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بھاری بن کر زمین کے ساتھ ہی چپٹ گئے. یہ جو اثقلتم ہے یہ اصل میں تثاقلتم تھا، تو اس کی تا جو ہے وہ سا کی مد میں یہاں مدغم ہو گئی ہے. تو تمہارے بھاری پن یا بوجھل پن نے خود کو زمین سے چمٹا رکھا، اصل میں یہ معنی ہے. تو یہ ہے کہ تم خود بھاری بن کر زمین سے کے ساتھ ہی چپٹ گئے. اس طریقے سے ایک جگہ ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں. ان کے پہلو خود کو اپنی خوابگاہوں سے جدا رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ایک قسم کا فعل لازم کے معنی میں بھی یہاں باب تفاعل آ رہا ہے کہ جدا رہتے ہیں، یعنی کسی دوسرے کو جدا کرتے نہیں، خود جدا رہتے ہیں. تو اس کو فعل لازم کی سینس بھی کہا جا سکتا ہے. اس طریقے سے ایک جگہ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم از خود درگزر کریں گے ان کی برائیوں سے. ایک جگہ اور ہے کہ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم، اور اگر اس کے رب کی مہربانی خود کو اس کے شامل حال نہ کرتی تو وہ مذموم ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا. یا اس کے رب کی مہربانی شامل حال نہ ہوتی تو نہ ہوتی، یہ جو ہے وہ فعل لازم کے معنی یا سینس میں آ رہا ہے. یا از خود اس کے شامل حال نہ ہوتی، اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال ہے فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمْرُ، پھر طویل ہو گیا ان پر عرصہ. تو عمر جو ہے وہ طویل ہو گئی ان پر، یا عرصہ طویل ہو گیا ان پر. تو یہ بھی فعل لازم کی سینس ہے، یعنی اس میں تعدیت نہیں ہے، خود ہو گئی، کسی دوسرے کو کرنے کی بجائے خود طویل ہو جانا، اس کو تطاول کہتے ہیں. تو عمر طویل ہو گئی یا عرصہ طویل ہو گیا. ایک اور جو سینس ہے یہ باب تفاعل کی وہ ہے کہ یہ فاعلہ کی مطابقت کے طور پہ آئے. جیسے فعلہ کی مطابقت کے طور پہ باب تفاعل آتا تھا، فعلہ کی مطابقت ہی تفعلہ. جیسے قطع، اس نے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فتقطع، تو تقطع بس وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اس طریقے سے فعلہ کی مطابقت جو ہے وہ تفعلہ سے ہوتی ہے. جیسے باعتہ فتباعدا، میں نے اسے الگ رکھا یا الگ رکھنے کی کوشش کی، یہ ہو گیا باعتہ. اور تباعدا وہ الگ ہو گیا یا الگ رہا. تو خود ہو جانا اس چیز کا ایسا جیسے کہ جو فعلہ کر رہا ہو اس کے نتیجے میں جو ہونا ہوتا ہے اس کو تفاعل کہتے ہیں. یعنی it expresses a state into which the object of the action denoted by فعلہ is brought by that action as its effect or result. تو فعلہ کے رزلٹ کے طور پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو تفعلہ جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے. ایک اور جو سینس ہے باب تفاعل کی وہ ہے مقابلے بازی، آپس میں مقابلے بازی. تو آپس کا جو معنی ہے یہ تو پہلے ہی تا میں پایا جاتا ہے. تو آپس میں اگر مقابلے بازی ہو اس کے لیے بھی یہی باب آتا ہے. جیسے الہاکم التکاثر میں جو تکاثر ہے یہ ہے آپس میں کثرت کے لیے مقابلے بازی. تو الہاکم غفلت میں ڈال رکھا تمہیں مال و اولاد وغیرہ کی کثرت کے لیے آپس میں مقابلے بازی. یہ جو کثرت ہے یہ اس کا ماخذ اگر دیکھا جائے تو اس ماخذ کے حصول کے لیے جو مقابلے بازی ہے، آپس کی مقابلے بازی، اس کو تکاثر کہا جا رہا ہے. تو تکاثر میں جو تا ہے یہ آپس کا معنی بھی دے رہا ہے اور ساتھ مقابلے بازی کا بھی. تو آپس میں کثرت کے لیے یا کثرت کے حصول کے لیے، مال و اولاد کی کثرت کی حصول کے لیے جو ہے وہ مقابلے بازی.
ایک جگہ اور ہے قرآن مجید میں، تفاخر بینکم والتکاثر فی الاموال والاولاد. تفاخر یعنی فخر میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی، اور تکاثر فی الاموال والاولاد، مال و اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی. اس میں لوگ پڑ جاتے ہیں. یہ جو ہے یہ ڈائیورژن ہوتی ہے ریئل پرپز آف لائف سے. اس طریقے سے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اور یہ ہے وہ چیز کہ جس میں شائقین کو ایک دوسرے پر بازی لے جانی چاہیے، وہ شائقین جو ایک دوسرے پر بازی لے جانا چاہتے ہوں. تو متنافسون جو ہے یہ ہیں وہ شائقین جو ایک دوسرے کے اوپر بازی لے جانا چاہتے ہیں. اور فلیتنافسوا، پس انہیں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں. فی ذالک، اس میں. اس سے پہلے ایک چیز کا تذکرہ ہے قرآن مجید میں، تو کہا گیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے چاہیے شائقین کو ایک دوسرے کے اوپر بازی جو لینا چاہتے ہیں وہ اس چیز کے اوپر بازی لے جائیں. تو باب تفاعل کی ایک سینس جو ہے وہ مقابلے بازی ہوتا ہے، آپس میں مقابلے بازی. تو آپس کا معنی بھی ہے اور مقابلے بازی کا اضافی معنی بھی ہے. بعض اوقات باب تفاعل جو ہے وہ تخیل یا تظاہر کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی چیز کو پریٹینڈ کرنا یا فین کرنا، یعنی فاعل کا دوسروں کو اپنے آپ میں حصول ماخذ دکھلانا، اس کا دکھاوا کرنا یا ظاہر کرنا جب حقیقت میں ماخذ نہ موجود ہو نہ مقصود ہو. یعنی ایسی چیز کو پریٹینڈ کرنا جو ہے بھی نہیں اور چاہتا بھی نہیں کہ وہ ایسی چیز ہو. جیسے مرض اگر ماخذ ہو تو تمارضہ کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا یا بیمار بننے کی کوشش کی، اس نے فین کیا یا پریٹینڈ کیا یا فالس امپریشن دیا مرض کا. اب وہ مرض ہے بھی نہیں اور چاہتا بھی نہیں وہ مریض ہو. اسی طریقے سے تجاہلا، اس نے جانتے ہوئے لا علمی کا اظہار کیا یا لا علم بننے کی کوشش کی، پریٹینڈ کیا کہ وہ جاہل ہے. اب جہالت ہے بھی نہیں اس میں اور وہ مقصود بھی نہیں، وہ چاہتا بھی نہیں جاہل ہو، لیکن اس نے اپنے آپ کو لا علم ظاہر کیا، پریٹینڈ کیا. تغافلا، اس نے غفلت ظاہر کی. ہی فین ہمسیلف ان مائنڈفل، فارگیٹفل یا نیگلیکٹفل یا ہیڈلیس. تاما، اس نے اپنے آپ کو اندھا ظاہر کیا، پریٹینڈ کیا. تماوتا، اس نے اپنے آپ کو مردہ ظاہر کیا، پریٹینڈ کیا کہ وہ مر چکا ہے. اسی طرح بعض اوقات یہ جو باب تفاعل ہے اس میں تدریج یا تسلسل یا تواتر کا معنی بھی پایا جاتا ہے. یعنی it indicates actions that take place bit by bit or by successive and painful efforts. جیسے ایک مثال ہے توارد القوم، لوگ یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے کر کے آتے گئے. جیسے کوئی جلسہ ہو، کوئی میٹنگ ہو تو آہستہ آہستہ لوگ تھوڑے تھوڑے کر کے آتے ہیں، تو اس کے لیے کہا جا سکتا ہے توارد القوم، لوگ یکے بعد دیگرے تھوڑے تھوڑے کر کے آتے چلے گئے. اس طریقے سے تزاید النیل کا معنی ہے دریائے نیل بتدریج بڑھتا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا پانی میں اضافہ ہوتا گیا. قرآن مجید میں ایک جگہ ہے فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پہ یا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ جو متتابعین ہے یہ بھی اس کا بھی جو باب ہے وہ باب تفاعل ہے. پے در پہ مسلسل بغیر وقفے کے روزے رکھنے کے لیے یہاں پہ آ رہا ہے. تو اس میں تسلسل ہے، تواتر ہے کہ روز روزہ رکھنا ہے، مسلسل 2 مہینے درمیان میں گیپ نہیں آنا چاہیے. اس طرح اگر فعل ماضی میں ہو ساقہ تھا تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ گر گیا، لیکن تساقہ تھا اگر ہو تو اس کا معنی ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے یا لگاتار یا بتدریج یا پے در پہ گرا یا جڑ گیا، یا جیسے کوئی دیوار ہو تو وہ آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے وہ گرتی جائے، ایک دم سے نہ گرے. یا اس طرح سے درخت کے پتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے کر کے گرتے رہیں بتدریج لگاتار پے در پہ، تو اس لیے تساقت کا لفظ جو ہے وہ آ رہا ہے. تو آج ہم نے باب تفاعل کی 6 مختلف خصوصیات کا مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی روشنی میں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.